تو آپ کو وہاں سے اٹھوایا کس نے اور یہاں پر لایا کس نے؟ وہ ہمارا باپ جیسا تھا، وہ مجھے لے کے آیا. پھر بعد میں اس نے مجھے کہا بیٹا آپ کو نہیں بول سکتا، کیوں میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ لاہور داتا دربار کے اندر رہتی تھی یا باہر یا فٹ پاتھ پہ کہاں پر؟ ایک دن فٹ بار پہ گزاری ہے، 2 دن اندر سوتے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جس 60 سالہ 70 سالہ بابا سے آپ کی شادی ہوئی، یہ بچے کس سے ہیں یہ مجھے بتائیں. یہ پیچھے والے آدمی سے جس نے مجھے پہلے طلاق دی تھی. مطلب پہلے باپ بنا اور پھر شوہر بنا؟ ہاں جی، اس کے ساتھ سال پورا گزارا. سال پورا گزارا؟ ہاں جی. پھر اس نے جب میں نے خرچہ مانگا وہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کا جو بھی ہوئے بس مدد چاہیے مجھے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کام نہیں کر سکتی. اب کافی پہلے میں بیمار بھی رہی ہوں، اب ہمارے سے کام نہیں ہوتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہن بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کے ساتھ ان کے ایک چھوٹی بچی اور ایک بیٹا ہوا ہے. ان کی جو کہانی ہیں درد سے بھری ہیں. ان پہ جو گزر رہا ہے درد سے گزر رہا ہے، درد سے گزر رہی ہیں. اگر میں آپ لوگوں کے شارٹ چلا رہا ہوں، آپ لوگ اوپر سے شارٹ کلپ دے کے یہ ان کی گھر کی حالات ہیں، یہ کمرے کی حالات ہیں، سائیڈ میں یہ پورے گھر کی جو حالات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے لیے چلا رہا ہوں. ناظرین، اس کے ساتھ جو ہوا ہے یہ خود زبانی بتائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ مجھے بتائیں، یہ دونوں آپ کے بچے ہیں؟ ہاں جی، دونوں ہمارے بچے ہیں. یہ بیٹا ہے ہاں جی، یہ اور یہ بیٹی ہے. یہ 2 بچے ہیں؟ نہیں، 2 بچے گئے ہوئے ہیں. وہ کدھر گئے؟ وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں. وہ عمر کتنی ہے ان کی؟ ایک 10 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے. ایک 10 سال کا ہے، ایک 9 سال. ہاں جی. اچھا، یہ آپ کا، میرے بات سنو، یہ جو آپ کا گھر ہے یہ تو مطلب ایسے لگ رہے کہ کئی سالوں سے لوگ نہیں رہ رہے یہاں پر. تو آپ کیسے رہتی ہیں یہاں پر؟ بس بھائی مجبوری، کیا کریں. میں داتا صاحب پہلے رہتی تھی. داتا صاحب ادھر 2-3 داتا صاحب مطلب یہ لاہور داتا دربار؟ ہاں جی. وہاں نہیں، لاہور داتا دربار جو ہیں، آپ جیسے کہہ رہی ہو کہ میں وہاں رہتی تھی، تو آپ لاہور داتا دربار کے اندر رہتی تھی یا باہر یا فٹ پاتھ پہ کہاں پر؟ ایک دن فٹ بار پہ گزاری ہے، 2 دن اندر سوتے رہے ہیں. اچھا، تو وہاں داتا دربار پہ کیوں گزاری؟ آپ نے جو جس شوہر سے شادی کی ہے وہ کدھر گئے؟ وہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں. ہمارے سے کافی زیادہ تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ نہیں. اچھا، ابھی پتہ نہیں چل رہا؟ نہیں پتہ. آپ کے شوہر کا بھی پتہ نہیں چل رہا؟ نہیں چل رہا. نہیں، آپ جب داتا دربار پہ تھی تو آپ کو وہاں سے اٹھوایا کس نے اور یہاں پر لایا کس نے؟ وہ ہمارا باپ جیسا تھا، وہ مجھے لے کے آیا. پھر بعد میں اس نے مجھے کہا بیٹا آپ کو نہیں بول سکتا، کیوں میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں، ایک منٹ. وہ آپ کے باپ کی عمر تھا؟ ہاں جی. کتنی عمر تھی ان کی؟ اس کی 60-70 سال عمر تھی. 70 سال عمر تھی. اس نے آپ کو کیسے وہاں سے اٹھوا کے یہاں پر لے کر آیا؟ بس میں آپ کو بیٹی ہیں، آپ ایسے کریں، ہماری طرف چلیں، کوئی ایسی ٹینشن نہیں. جب میں ادھر چلی گئی ہوں، مہینہ 20 دن گزرے ہیں، اس نے کہا ہمارے ساتھ شادی کرو. پھر مجھے مجبوری کرنی پڑی ہے. مجبوری کیا تھی آپ کی؟ کیا مجبوری؟ بچوں کی خاطر. آپ مجھے بتائیں، جس 60 سالہ 70 سالہ بابا سے آپ کی شادی ہوئی، یہ بچے کس سے ہیں یہ مجھے بتائیں. یہ پیچھے والے آدمی سے جس نے مجھے پہلے طلاق دی تھی. اس نے آپ کو طلاق کیوں دی تھی؟ اس نے وہ نشے کرتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، اس نے مجھے خود چھوڑ دیا. اچھا، اس نے آپ کو چھوڑ؟ ہاں جی. اس سے آپ کے یہ 4 بچے ہیں؟ اس سے 4 بچے ہیں. تو جب اس نے طلاق دیا، وہ کہاں کا رہائشی تھے اور آپ کہاں کا رہائشی ہیں؟ وہ جی میں ادھر کی، ایک ہی ہمارا گاؤں ایک ہی ہے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ گاؤں شور کوٹ ہے. شور کوٹ؟ ہاں جی. اچھا، تو آپ کے بھائی ہیں؟ بھائی نہیں ہیں. بہنیں ہیں؟ بہنیں ہیں. ان کو ماں ہے، بھائی ہیں، والد ہیں؟ نہیں، والد بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. بہنیں ہیں 2، وہ ان کا بھی نہیں پتہ بھی کدھر ہے. اچھا، جب پہلے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے تو آپ مطلب کوئی تھا نہیں، تو آپ آ گئی دربار پہ، آپ سونے لگی. ہاں جی. تو وہاں پر مطلب وہ بابا جی آئے اور آپ کے کہتے کہ ہمارے بیٹی بنے، ہمارے ساتھ گھر جائیں. ہاں جی. تو پھر جب اس کے ساتھ گھر آئیں تو اس کے ساتھ گھر میں کتنا عرصہ گزارا آپ؟ اس کے ساتھ سال پورا گزارا. سال پورا گزارا؟ ہاں جی. پھر اس نے جب میں نے خرچہ مانگا وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کا پتہ بھی نہیں کہاں ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو شوہر ہے دوسرا، جو بابا، جو جس کو آپ بابا کہہ رہی ہو،
वो क्यों भाग गया आपसे? वो ये हमारा हक अदा नहीं कर रहा था, हक अदा नहीं कर रहा था? हक मतलब समझा नहीं मैं, क्या हक अदा ये नहीं? खर्चा पानी और जो मियाँ बीवी का होता है वो नहीं कर रहा था, फिर वो भाग गया। अच्छा, तो उसने जिस घर में लेकर आए तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ से है, पीछे किधर से है, कहाँ का रिहाइश है? कोई पूछा नहीं है आपने? नहीं पूछा, बस नहीं ज़हन पे बात रही तो मैंने पूछा भी नहीं है। मैंने कहा मतलब पहले बाप बना और फिर शौहर बना। हाँ जी। अच्छा, अब कितना अरसा हुआ है कि वो आपसे भाग के चला गए? ये 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो हाँ गए। जी। अब फिर आप दरबार पे सोने लगी हो? हाँ जी। अच्छा, ये जो मकान है इसका आप किराया कितना देती हैं? इसका टोटल 6,000 रुपया बनता है। ये कहाँ से लाती हैं? बस काम करती हूँ, काम कर क्या काम करती हैं? ये इधर चली जाती हूँ खेतियों बाड़ियों में, वहाँ से काम कर। और आपके जो 2 बच्चे हैं वो भी काम करते हैं? वो भी करते हैं, वो अभी काम सीख रहे हैं। कभी 200 ले आते हैं, कभी 150 ले आते हैं। बच्चे हैं छोटे, उनको कोई हुनर है आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं है। क्या करें हमारे खुदादाद लोग जो नाजरीन हैं, आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं? जो भी हो, बस मदद चाहिए मुझे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं काम नहीं कर सकती। अब काफ़ी पहले मैं बीमार भी रही हूँ, अब हमारे से काम नहीं होता। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? रेशमा। हाँ, रेशमा। मेरे तरफ देखो, रेशमा नाम है आपका। स्कूल पढ़ती हो? कुरान की सबक पढ़ती हैं? ये मतलब मस्जिद जाती थी। हाँ, जाती मस्जिद। आप जाती हैं बेटा? जी। तो आप तो कहती हो कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। पहले नहीं पढ़ा। सिपारा पढ़ती हैं? हाँ। और जो छोटा भाई है वो स्कूल जाता है? नहीं। आपकी अम्मी कह रही है कि जो आपने अपने बाप को देखा है? इसने अपने बाप को देखा था? नहीं, ये छोटे थे, इनको नहीं पता, बड़े वालों को पता है। अच्छा, जो दूसरा बाबा था उसको तो इसने देखे हैं? हाँ, उनको देखा हुआ। अच्छा नाज़रीन, इस पे जो गुज़र रहा है, कई जगह पर औरतें जो है मज़लूम बन जाती हैं, मजबूर बन जाती हैं। डाल जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं। अब ये बच्चों की खातिर, एक बाबा से भी इसने शादी की, बच्चों की खातिर काम काज करती हैं, बच्चों के खातिर जहाँ पर रहती हैं रहने के लायक है नहीं, लेकिन करें तो क्या करें। आप लोगों से गुजारिश है, अगर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ताकि इनके ऊपर थोड़ी सी आसानी हो। और बहना, ये आपके जो बच्चे हैं इनको सिपारा और स्कूल में ज़रूर पढ़ाया करें, ठीक है? बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कर सकते हैं तो बेहतर बात होगी। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।